شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بات اتنی بھی عام نہ تھی، یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی کوٹھے پہ بارات آئی تھی، ورنہ ان گلیوں چوباروں نے تو ہمیشہ گھنگروں کی چنگار کے علاوہ کچھ نہ سنا تھا۔ اسی لیے تو آج پورے بازار میں جشن کا سماں تھا، اور شاید پہلی بار اس بازار میں کوئی دھندا نہیں ہو رہا تھا۔ اکا دکا جو گاہک آئے تھے وہ بھی حیرت سے کوٹھے پہ چڑھی بارات کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے تھے۔ گلی میں کھڑا ماما پپو بھی آج نیا سوٹ پہنے بارات کے استقبال میں پیش تھا۔ ماما پپو کی تو آج سج دج ہی الگ تھی، ہمیشہ کی طرح آج گلے میں مفرل بھی نہیں تھا، اور نہ ہی بائیں ہاتھ کی آخری انگلیوں میں دبا ہوا کوئی سگریٹ۔ البتہ غیر ارادی طور پر اس کے ہاتھ کی مخصوص جنبش سے ایسا ہی لگتا تھا جیسے سگریٹ کی راکھ جاڑ رہا ہو۔ نام تو اس کا نہ جانے کیا تھا، لیکن اس محلے میں سب اسے چاندنی ہی کہتے تھے۔ معصوم چہرہ، جھیل سی گہری آنکھیں اور خرامہ خرامہ سی مست چال دیکھنے والے دیکھتے تو سانس لینا بھول جاتے۔ چند دنوں میں ہی اس چاندنی کی باز کشت بہت دور دور تک پھیل گئی۔ بڑے بڑے سیٹھ بڑی بڑی گاڑیوں میں اور اپنی بڑی بڑی توندوں کے ساتھ چاندنی بائی کے در پہ حاضری دینے آتے، لیکن چاندنی بائی بھی بڑی گھایاں تھی، جانتی تھی کہ جس دن چاندنی کی نت کھل گئی اسی دن چاندنی کی چاندنی بھی مان پڑ جائے گی، اس لیے اس نے چاندنی کی نت کھلائی نہ کی اور اس کو صرف کوٹھے پر رقص کے لیے محدود کر دیا۔ چاندنی نے رقص کیا شروع کیا کہ اس کے چرچے 400 پھیل گئے۔ وہ موٹی تندوں والے سیٹھ جو اس کو حاصل نہ کر پائے اب ہر رات رال ٹپکائے باقاعدگی سے کوٹھے پر آنے لگے، اور چند ہی دنوں میں یہ تعداد اتنی بڑھ گئی کہ کوٹھے پہ جگہ کم پڑ جاتی اور نیچے گلیوں میں جا بجا گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی۔ بارات اب اس محلے کے پہلے نکڑ پر پہنچ چکی تھی۔ رنگ برنگی سجی سجائی گلیاں کسی خاص شہزادے کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ گلی کے دونوں جانب کے بالا خانوں پہ بھی کافی رش تھا، اور گاہے بگاہے ان بالا خانوں سے گلاب کی پتیوں اور ارکے گلاب کا فوارہ سا پھوٹتا اور باراتیوں کو خوشبو سے نہلا جاتا۔ بارات جوں جوں نزدیک آ رہی تھی، ماما پپو بھی پھرتیلا ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ کی مخصوص جنبش بھی بڑھ گئی تھی۔ آج بارات کا پورا انتظام ماما پپو کی ذمہ داری تھی، اور آج شاید زندگی میں پہلی دفعہ اس کے ذمہ ایسا کام لگایا گیا تھا جس کو کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سجاد کا کسی کوٹھے پہ پہلا دن تھا، اور شاید چاندنی کا آخری۔ سجاد سنگھ کے کسی وڈیرے کے بیٹے کا دوست تھا جو اپنے دوست کے ساتھ پہلی دفعہ کسی کوٹھے پہ آیا تھا، اور یہ کوٹھا چاندنی بائی کا تھا۔ پروگرام تو ختم ہو گیا اور وہ اپنے دوست کے ساتھ واپس آ گیا، لیکن اپنا دل وہ بالا خانے پہ ہی چھوڑ آیا تھا۔ بارات اب مخصوص حویلی میں پہنچ چکی تھی، جہاں براتیوں کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ دلہے کو ایک مخصوص کرسی پہ بٹھا دیا گیا تھا، اور شادی کی دیگر رسومات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ چاندنی کو گھنگریالے بالوں والا سجاد بہت اچھا لگا، گویا دل میں پوس سا ہو گیا۔ محبت کسی خاص طبقے کی میراث نہیں ہوتی، یہ ہر دل میں کسی کونے قدرے میں کنڈل مار کر چھپی بیٹھی ہوتی ہے، کسی ناگ کی طرح جو اپنے بل میں زمین کی حبس سے گھبرا کر جیسے باہر نکل آتا ہے، یا شاید کسی ننھے سے پودے کی مانند جب اسے نمی اور کھاد میسر آتی ہے تو زمین کا سینہ چیرتے ہوئے باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح بکل میں لپٹی محبت کو بھی جیسے ہی ایسا کوئی ماحول میسر آئے وہ اپنا پھن پھیلائے باہر آ جاتی ہے۔ محبت کب کہاں اور کس سے ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس کا ثبوت سجاد کا وہ خط تھا جو پچھلی دفعہ جاتے جاتے وہ دے گیا تھا، جس میں اس نے اپنی شدید محبت کا اظہار کیا تھا اور اسے اپنانے کی خواہش کی تھی۔ اس خط نے گویا بارش کا کام کیا، اور محبت کا رنگ اپنے بل کی حبس برداشت نہ کر سکا۔ یوں پہلی دفعہ چاندنی نے ان کوٹھوں کی روایات سے بغاوت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے ہی دن چاندنی نے بائی سے 2 ٹکا بات کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب چندن بائی نے نہ صرف اپنی خوشی کا اظہار کیا بلکہ سجاد سے خود ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ سجاد سنجیدہ ہے یا دل لگی کر رہا ہے، اور کیا آنے والے حالات کا مقابلہ کر سکے گا کہ نہیں۔ یوں چند ملاقاتوں کے بعد تاریخ مقرر کر دی گئی۔ ریل گاڑی میں اکا دکا مسافر تھے، اور چاندنی سجاد کے سنگ کراچی کی طرف رواں دواں تھی۔
سجاد کسی فارم میں ملازم تھا اور اسی فارم کے مالک نے ایک بہت اچھے مکان کا بندوبست کر دیا تھا، بقول سجاد کہ اس کا باس اس کا بھائی بنا ہوا تھا۔ آج اس کی زندگی کی وہ رات تھی جس کی تمنا ہر لڑکی کی ہوتی ہے۔ کمرہ پھولوں اور روشنیوں سے نور بنا ہوا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ ماضی قصہ پرانا بن چکا تھا، اب وہ اس کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے انہی حسین خیالات میں کھوئی ہوئی تھی کہ اسے ایک آہٹ سی سنائی دی۔ وہ شرم سے تھوڑی سمٹ سی گئی مگر اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ شرم سے اس کا رنگ مزید گلابی ہو گیا تھا۔ شرم اور گھبراہٹ سے اس کے ہاتھوں اور ہونٹوں پہ کپ کپی سی تاری تھی۔ سنو، میرا نام فرقان ہے، میں سجاد کا باس ہوں۔ اس کے بعد کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسا پگھلاتے ہوئے اس کی روح تک کو جھلسا گئے۔ اس نے حیرت و بے بسی سے پہلی دفعہ چہرہ اٹھا کے آنے والے کو ایک نظر دیکھا۔ دو موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھ سے گرے، ایک دبی دبی سی سسکی کی آواز گونجی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر بتی گل کر دی۔